حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ غار میں تھے۔ میں نے مشرکین کے پاؤں کی طرف دیکھا، وہ ہمارے سروں پر تھے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ان میں سے کوئی اگر اپنے پاؤں کے نیچے دیکھ لے تو ہم انہیں نظر آ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر، ان دو لوگوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ تعالیٰ ہے؟ یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، لوگوں کو بلایا اور لوگوں نے آپ کی اتباع کی، مشرکین ڈر گئے اور آپ کی دعوت کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سختی کی اور قول و فعل کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ راہبر اور خادم تھے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ہجرت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہو لیے۔ جب مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے سے روانگی کی خبر سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لانے والے کو 200 اونٹ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو پکڑ لانے پر 100 اونٹ انعام رکھا۔ لوگ آپ دونوں کو پہاڑوں، وادیوں اور غاروں اور ہر جگہ تلاش کرنے لگے، یہاں تک کہ اس غار پر آ رکے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر پناہ گزین تھے۔ یہ غار ثور ہے جہاں 3 دنوں تک چھپے رہے، یہاں تک کہ آپ دونوں کی تلاش کا معاملہ نرم پڑ گیا۔ چنانچہ اسی موقع سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے کوئی اگر اپنے پاؤں کے نیچے دیکھ لے تو ہم انہیں نظر آ جائیں، اس لیے کہ ہم ان کے قدموں کے نیچے غار میں ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر، ان 2 لوگوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ تعالیٰ ہے؟ قرآن مجید میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا، ان 2 لوگوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ تعالیٰ ہے، یعنی کیا کوئی ان دونوں کو اذیت وغیرہ پہنچانے کی طاقت رکھتا ہے؟ اور جواب ہے نہیں، کوئی یہ طاقت نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ جسے اللہ دینا چاہے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے وہ روکنا چاہے اسے کوئی دینے والا نہیں۔ اس کو کوئی رسوا نہیں کر سکتا جسے اللہ تعالیٰ عزت دے، اور جسے اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ فرمان الہی ہے، آپ کہہ دیجئے، اے اللہ، اے تمام جہان کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔